اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سورہ مبارکہ کافرون جو مکی سورہ ہے اور جس کا موضوع ہے اے منکروں کے خطاب، اے منکروں یعنی کے خطاب سے شروع ہونے والی صورت، اس کے کچھ فضائل و خواص پڑھ کر میں سنا رہا ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کافرون کو پڑھے گا گویا اس نے 1/4 قرآن پڑھ لیا، اور اس سے سرکش شیطان دور بھاگے گا، اور وہ شرک سے پاک رہے گا، اور روز قیامت سخت گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے سفر کو کامیاب بنانا چاہے وہ روانگی کے وقت 5 سورتوں کو پڑھے: سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ کو یعنی سورہ کافرون کو پڑھ کر 3 بار کہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کے والدین کے، اس کی اولاد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی الگ الگ سورہ پڑھے، دونوں سورے ایک ساتھ نہیں۔ اگر وہ شقی ہے تو اس کا نام اشقیاء کے رجسٹر سے کاٹ کر سعد نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی زندگی سعید و نیک ہوگی، اور مرے گا تو شہید، اور روز محشر اٹھے گا تو شہید اٹھے گا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الکافرون قرآن کا 1/4 ہے۔ جب یہ سورت پڑھ کر فارغ ہوتے تو فرماتے اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ، میں صرف ایک خدا کی غلامی کرتا ہوں، میں صرف ایک خدا کی بندگی کرتا ہوں۔ یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہوا ہے۔ اس سورے کی شان نزول کے بارے میں ہے کہ مشرکوں کے بڑے بڑے سردار ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حارث بن قیس، امیہ بن خلف نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ تم ہمارے دین کو مان لو، ہم تمہیں اپنا شریک بنا لیں گے۔ 1 سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کیا کرو، دوسرے سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اگر تمہارا دین درست ہو تو ہم اس میں شریک ہو گئے، اور اگر ہمارا دین صحیح ہوا تو تم ہمارے حصے دار بن جاؤ گے۔ اس جملے کو انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ سن کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں کسی کو اللہ کا شریک قرار دوں۔ اس پر سرداروں نے کہا کم از کم ہمارے خداؤں کو چھو ہی لو تاکہ تمہیں ان کی برکت حاصل ہو جائے، ہم تمہاری بات مان لیں گے اور تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پالنے والے مالک کے حکم کا منتظر ہوں۔ اسی موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام کے قریب آئے اور قریش کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر اس پورے سورے کو پڑھا۔ یہ سن کر وہ لوگ پوری طرح مایوس ہو گئے، اور پھر وہ اظہار ثانی پر اتر آئے۔ یہ ابن ماجہ میں اور ابن حشام نے اس کو لکھا ہے۔ سورۃ الکافرون کا ایک ہی رکوع ہے اور اس کی آیات 6 ہیں۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، قل یا ایھا الکافرون، ترجمہ کر دیجئے کہ اے ابدی حقیقتوں کے منکروں۔ آیت نمبر 2،
لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت بندگی نہیں کرتا جن کی تم بندگی کرتے ہو. آیت نمبر 3. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ترجمہ، اور نہ تم اس کی بندگی و عبادت کرتے ہو جس کی میں بندگی و عبادت کرتا ہوں. آیت نمبر 4. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، ترجمہ، اور نہ میں ان کی بندگی کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو. آیت نمبر 5. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ترجمہ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. آیت نمبر 6. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ترجمہ، بس تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین کافی ہے، اس لیے کہ میرا اور تمہارا راستہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ صورت حق کے منکروں سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا واضح اعلان ہے، یعنی حق و باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور باطل سے تبرہ کرنا ضروری ہے. یہاں شرک سے بیزاری اور علیحدگی کا اعلان کرنا ضروری بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر خدا واحد کی وفاداری ثابت نہیں ہوتی. اس لیے خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کہو فرمایا. یہ حکم مومن مسلم کے لیے ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ اے مشرکوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن باطل خداؤں کی تم غلامی کرتے ہو. کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے. عربی میں کافر کے معنی ابدی حقیقتوں کا انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد مومن ہے، یعنی ابدی حقیقتوں کو ماننے والا. اس صورت سے یہ معلوم ہو گیا کہ بیک وقت خدا کی اور باطل معبودوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی. ایک خدا کی غلامی کے ساتھ دوسرے خداؤں کی غلامی کو نہیں ملایا جا سکتا، کیونکہ یہ دونوں متضاد راستے ہیں. اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی لوگوں کو اس کی سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بالکل 100% ایک طرف ہو کر اپنے دین طریقہ زندگی کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت اطاعت کریں. یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ